ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی حدیث نمبر 24 سنی۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود و سلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث قدسی ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حدیث قدسی کا ہم سب کو علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اپنے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہی الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو یا عبادی، تم سب گمراہ ہو،
سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ تم مجھ سے ہی ہدایت مانگو تو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، بس مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ مجھے نقصان دو، اور نہ ہی مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو کہ تم مجھے فائدہ دو۔ اے میرے بندو، کہ تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، تمہارے انسان اور تمہارے جنات، سب کے سب ایک شخص سے سب سے زیادہ متقی دل جیسے ہو جائیں تو یہ بھی میرے ملک میں، میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، تمہارے انسان اور تمہارے جنات، سب کے سب ایک شخص کے سب سے زیادہ بدکار دل جیسے ہو جائیں تو پھر بھی میری مملکت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں مجھ سے مانگے، اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ بس جس نے بھلائی پائی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس نے اس کے علاوہ کچھ پایا تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ سب سے خوبصورت بات اس حدیث کی آپ دیکھیں، آپ کا نام اگر کوئی ہر جملے میں پکارے، آپ کو اس شخص سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں ہر ایک کے لیے اس کے کان میں سب سے زیادہ رس گھولنے والا لفظ اس کا اپنا نام ہوتا ہے۔ یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی۔ سوچیں، میرے رب نے مجھے پکارا، اور پھر میرا رب مجھے پکار کر اتنی خوبصورت بات کہہ رہا ہے۔ ایک میرے اور میرے رب کے درمیان یہاں ایک کمپیریزن ہے۔ آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو پیار سے پکار رہا ہے، اور اپنی حیثیت بتا رہا ہے، اور آپ کو کمپیر کر رہا ہے، بی لٹل کرنے کے لیے نہیں، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جب انسان کے دل میں اسے جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جس کے لیے دل میں جگہ ہوتی ہے اس کے لیے پہلی چیز محبت ہوتی ہے، محبت کے ساتھ اس کا روب ہوتا ہے، اور روب کے ساتھ اس کی نافرمانی یا اس کو ناراض کرنے سے وہ خود ڈرتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کمپیریٹیو انالیسس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ جو تم سے محبت کرتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، اور اس کا کوئی تمہارے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ جو کچھ تم اس کے ساتھ کرو گے اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن تم جو اس کے ساتھ کرو گے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو وہ تمہیں خود پڑے گا۔ تو کوئی پیار کرنے والا ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں ناراض ہے تو ہوا کرے، بلکہ ہمارے اپنے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ہم نے اپنے پیار کرنے والے سے ایک اونچا لفظ بھی بول دیا تو بعد میں خود ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ وہ تعلق اگر اس کو ہم دیکھیں، اور انشاءاللہ طویل حدیث ہے، اس کا ایک ایک حصے کا مختصر سے بھی مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے اس میں کانسیپٹس ہیں۔ اس میں اگر اس کی لسٹ ہم بنائیں تو یہاں دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل دینے والا ہے، انصاف
کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا بتا رہا ہے اپنے آپ کو، رزق دینے والا بتا رہا ہے، لباس دینے والا ہے، وہ ہمیں بخشنے والا ہے، وہ ہم سے پوری کائنات، پوری مخلوق سے بے نیاز اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، وہ مالک مطلق اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم سب کچھ بھی کر لو لیکن اس کی ڈومینین میں، اس کی بادشاہت میں رتی برابر بھی تمہاری اچھائی برائی سے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وہ اپنی کاملیت کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں مکمل ہے، ہم تو ناقص ہیں۔ وہ تو ہم یہ حضور کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ بھئی شادی سے انسان کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی اتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو ایکسلنس کے لیے ضروری ہیں، لیکن اللہ کامل ہے، پھر وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ حساب لینے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ تو آئیے ایک ایک چیز کو ہم مختصراً دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اس نے ہمارے لیے بھی، اللہ نے کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے بھی حرام ہے۔ کیوں؟ کہ ظلم اندھیرا ہوتا ہے، ظلم نیکی کو، انصاف کو، اچھائی کو، توحید کو، تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور جہاں دنیا میں ظلم ہوتا ہے وہاں پھر بہت سی چیزیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے اس کے 99 ناموں میں آپ کو کہیں بھی ظالم کا لفظ نظر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس نے رحمان اپنے آپ کو، اپنی رحمان کی صفت کو جو ہے اپنے آپ کو اس میں کور کر لیا ہے۔ یہ انسان ہے جو اپنی آزاد مرضی سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایتھیسٹ کہتے ہیں، ہمارے بچے جو اب اسلام کو نعوذ باللہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں یا شک میں گرفتار ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے تو پھر دنیا میں کیوں اتنی جو بے چینی ہے، خون بہا ہے، قتل و غارت ہے، جنگ ہے، بچے مر رہے ہیں، لوگ بھوکے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ شعور کی آزادی تمہیں دی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ظلم ہے، ورنہ اللہ نے اپنا نام، آپ دیکھیں، نور رکھا ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں نام رکھا۔ اور اندھیرا جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب روشنی ہٹ جاتی ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کے نور کو ہٹا کے ظلم کیا تو پھر دنیا میں ہمیں یہی بے چینی، یہی خون، یہی بھوک، یہی قتل و غارت، یہی گھروں میں فساد نظر آئے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کو اللہ نے مختلف کانٹیکسٹ میں قرآن میں دیا ہے۔ ہم تو ایک لفظ کہتے ہیں لیکن ہمیں سیرت سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو کہا ہے ظلم عظیم، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے۔ ہم کہہ لیں کہ کتنے ہی اچھے ہمارے نئے ماڈرن رجحانات ہوں، سکولنگ ہو، ہمارا میڈیا ہو، یہ دنیا میں ترقی یافتہ قومیں ہوں، یہ بہت کچھ دنیا کو ٹیکنالوجی دے دیں، لیکن سب سے بڑا ظلم جو آج کی دنیا نے کیا ہے، اس نے توحید کو، اس نے اللہ کی وحدانیت کو ڈھانپ دیا۔ اور انہی کے ایک فرینچ جو ہیں سیرت پہ لکھنے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عظیم انسان اس لیے ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم کام یہ ہے کہ آپ بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیں، اور یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لمارٹین نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ ظلم انسان کرتا ہے، ایک ظلم یہ۔ پھر دوسروں کے حقوق چھیننا، ظلم الناس، حقوق العباد کو پامال کرنا، یہ انسان کرتا ہے، اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا ہے۔ پھر ظلم النفس، اپنے اوپر نفس، اپنے نفس پر ظلم کرنا، اپنی ذات پر گناہ کرنا، اپنی پاکیزہ فطرت کو جو اللہ نے بنائی، بچے کو پاکیزہ بنایا، ماں کو کہا کہ
حج کرتی، یہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، ایک انسان حج کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہ سے پاک، کتنی اپرچونٹیز ہے، اور قلب سلیم اللہ قبول کرے گا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈال دیتا ہے اچھے کاموں پر، اپنی نفس پر، ہماہا فجورہا و تقواہا، تقوی کم اور فجور میں زیادہ پڑ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عدل کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور پھر زمین پر فساد مچانا، بگاڑ پیدا کرنا، فتنے کرنا، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، کھانا پینا، رزق حرام کرنا، ڈفرینٹ قسم کی، یہ اپنی ڈسٹنکشن کر دینا کہ بھئی ہم تو فلاں برادری کے ہیں تو یہ ہم سے کم ہے، یہ ہم سے چھوٹے ہیں، اللہ نے تو یہ کہا ہے لیکن ہماری برادری میں یہ ہے، شادیوں کو ڈیلے کرنا، اور بچوں پہ ظلم کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، اور پوری فیملی سسٹم کو توڑ دینا، معاشرے میں چوری ڈکیتی، اقربا پروری، سیاسی ہر سطح پر، معاشی سطح پر، یہ بھی سارا ظلم ہے۔ اور پھر اللہ خود کہتا ہے کہ ومن ازلم، سب سے بڑا ظالم انسان کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پہ افطرا، جھوٹ باندھے، جھوٹ گڑھے۔ اور یہاں پھر ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جب حرام کہا، کیوں کہ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور الزام تو انہی لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، جن کو اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندو میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں۔ یعنی اللہ یہاں شروع کہا کرتا ہے اب یہ دوسری اپنی خوبی میں اور اپنے انٹروڈکشن میں کہ تم سب کے سب گمراہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمہیں راستہ نہیں پتا تھا بس اس نے ہدایت دی۔ وہ نبی جنہوں نے پیدائش کے بعد سے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک ایک لمحے گناہ کی زندگی نہیں گزاری، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب غار حرا میں روشنی بخشی تو اس کو ہدایت کہا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم سب اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اور ہم اس کو ایسے مسلمان ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ اور ہم اب ہدایت کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہم نے دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا، قرآن کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ ہم تو اب اللہ کو ویسٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم تو اب اللہ کو دولت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم تو اللہ کو اب دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ میں تمام ہدایت کا منبع ہوں، کوئی انسان آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہ تو آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی ذمہ ہدایت نہیں ہے، اصل ہدایت اللہ کی۔ اور یہاں ہزاروں قسم کے شرک میں مبتلا ہے، مزاروں پہ جانا، قبروں پہ جانا، بزرگوں سے مانگنا، اور طرح طرح کی رسومات بھی ایجاد کرنا۔ اور پھر اس کی اللہ کی جو رحمت، اہدنا الصراط المستقیم، پہلی دعا اتنی بڑی نعمت کہ اس نعمت میں اللہ نے اب دعا کو شامل کر دیا، اپنی رحمت کو شامل کر دیا، صراط مستقیم کو شامل کر دیا، ان پر جن کا انعام اللہ نے جن پر نازل کیا ان کو شامل کرنے کی دعا دے دی۔ تو اس کی جو اہمیت ہے کہ ہم بعض وقت سوچیں کہ ہم کسی کو جب کہتے ہیں نا غصے میں اللہ تمہیں ہدایت دے، جیسے کہ ہم اس کو سزا دے رہے ہوں، اور اس کو بھی بڑا برا لگتا ہے۔ اصل میں تو کسی کو یہ کہنا یا اپنے آپ کو کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے، یعنی ہم شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، یہ غلط کر رہا ہے، اس کو ہدایت نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا انعام ہے جو ہمیں اس نے قرآن کی صورت میں دیا، یہدی للتی ہی اقوم، اور یہی ہے جو ہمیں شیطان سے بچاتا ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں بار بار اس کی یاد دہانی اللہ نے بتائی۔ پھر تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو تم سب بھوکے ہو، اور پھر اس کے بعد تم سب ننگے ہو، جس کو اللہ چاہے کھلائے تو پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اور جسے اللہ چاہے وہ لباس پہناتا ہے، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دینے والی ذات ہر چیز، اچھی سوچ بھی رزق ہے، ہدایت بھی رزق ہے، جسمانی صحت بھی رزق ہے، روحانیت بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی بات کو سمجھنا بھی رزق ہے، اچھے دوست بھی رزق ہے۔ تو جب اللہ ہی دیتا ہے تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے لوگوں میں دوستی کریں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے، آج ہم اس کی مدد کریں گے تو کل وہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی تو ہوں، تو جو تمہیں دے گا وہ بھی میری ہدایت کی وجہ سے دے گا، تو وہ تو ذریعہ ہے۔ مجھ سے مانگو اور عاجزی کے ساتھ مانگو، اور میرے سوا کسی سے رزق طلب نہ کرو، تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور کس طرح عطا کرتا ہے آپ دیکھیے، قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اس کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اور آیتوں کو ملاتے ہیں تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق، اس کا رزق بڑھاتا ہے، اور بہت سارا انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور پھر اگلی چیز ہے کہ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو۔ یہ اللہ ہمیں احساس دلا رہا ہے، مجھے احساس دلا رہا ہے، اپنے آپ سے ہم کہیں اے میرے بندی، اے میرے بندو، تو اے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میری بندی تم دن رات گناہ کرتی ہو، میں تو تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تو پھر مجھ سے ہی تو مغفرت مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یعنی پہلی ایکنالجمنٹ ہمیں یہ کرنی ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ مجھے پن پوائنٹ کر کے احساس دلا رہا ہے کہ تم دیکھو مکمل نہیں ہو، تو یہ پہلی چیز ایکنالج کرو۔ پہلی چیز انسان کے آگے بڑھنے کے لیے کیا ہوتی ہے کہ ایکنالج کرنا کہ ہاں مجھ میں یہ کمی ہے، ہاں مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، تو اسی سے وہ آگے بڑھتا ہے، چاہے اس کو اپنی تھیراپی کروانی ہو، چاہے اس کو اپنے گناہ بخشوانے ہو، چاہے اس کو کوئی صدقہ دینا ہو، چاہے اچھا کرنا ہو کہ اللہ نے مجھے علم دیا تو پھیلاؤں۔ تو ایکنالجمنٹ یہاں اللہ دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، کیونکہ تم اتنے انکمپلیٹ ہو کہ تم رات دن گناہ کرتے ہو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر قرآن میں کہ تمہاری گناہوں پر وہ پکڑ شروع کر دے تو روئے زمین پر ایک بھی نفس سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور بہت سی آیتیں ہیں سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو حد سے زیادہ بھی تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں بخشنے والا ہوں، میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، میں عفو درگزر کرنے والا ہوں، میں تمہاری خطائیں معاف کرتا ہوں۔ اور اللہ کی مغفرت اپنے بندوں کے لیے ہر حال میں ہے، وہ اپنے مانگنے والوں سے، استغفار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے دشمنی نہیں رکھتا، اسی لیے وہ جہاں غفور کہتا ہے وہ اپنے آپ کو رحیم کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ودود کہتا ہے۔ اس کی رحمت اور مغفرت بندوں کے لیے جگہ جگہ قرآن میں، یہ ساری آیتیں آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بہت ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے تیار ہے۔ تو یہ جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو دراصل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، آئے اس کو بھی دیکھیں۔ اور اللہ نے جو اپنے لیے دو نام استعمال کیے ہیں کہ وہ غفار ہے اور وہ غفور ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ غفار کیا چیز ہے، کیا کوالٹی ہے اس نام میں۔ اللہ غفار بھی ہے اور اللہ غفور بھی ہے۔ وہ کیوں کہیں کہتا ہے کہ وہ غفار ہے، کہیں وہ کہتا ہے غفور ہے؟ یہ بالکل یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس کچھ لینے آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ کیا تم ہر مرتبہ لینے آ جاتی ہو، ابھی تو تمہیں دیا تھا پھر آ گئی تم۔ تو وہاں آپ دیکھیے کہ سامنے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس گنہگار بندے کو کوانٹیٹیٹیولی کہ تم 50 بار بھی گناہ کرو، 500 بار بھی گناہ کرو، 1000 ملین ٹائمز بھی گناہ کرو، لیکن جب بھی تم مجھ سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں بار بار ہر بار بخشوں گا، اور پچھلے گناہ کا کوئی احساس نہیں دلاؤں گا تمہیں میں۔ اور دوسری چیز جب وہ غفور کہتا ہے تو اس کے اندر اس کی محبت کی اور اس کی معاف کرنے کی انٹینسٹی کا آپ معیار دیکھیں کہ وہ اب وہ نہیں کہے گا کہ ہاں تم نے ٹھیک ہے گناہ کیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس بار تو تمہارا گناہ بہت شدید ہے، بہت ہی زیادہ تم نے گناہ کیا ہے، آج تو میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، نعوذ باللہ،
میرا پروردگار نے بتا دیا ہے کہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، جادو ٹونے کو نہیں معاف کرے گا، ناحق قتل کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے جن کو نہیں معاف کرنا ہے ان کو کھل کر ایک حدیث میں بتا دیا ہے۔ اور باقی گناہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ جتنے بھی تمہارے گناہ ہو اور تم مایوس نہ ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی تمہیں احساس ہو کہ تم نے بہت گناہ کیے کوانٹیٹیولی بھی، بہت گندے گناہ کیے کوالٹیٹیولی، بہت بڑے گناہ کیے بہت انٹینسولی بھی، لیکن وہ تمام گناہوں کو مکمل طور پر معاف کر دے گا، اور بلکہ وہ ہماری نیکیوں میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے معاف کرنے والا، محبت کرنے والا؟ تو اللہ کا یہ نام بار بار دیکھیں، اور ہر کام کرتے وقت، ہر چیز بولتے وقت، ہر فیلنگ آتے وقت، کسی کو کچھ دیتے وقت، کسی سے کوئی معاملہ کرتے وقت، صرف تسبیح پڑھتے وقت نہیں۔ تو انسان کو اگر بیٹھ کر آپ نے 100 بار میں نے وظیفہ پڑھ لیا تو کیا فائدہ ہوا؟ وظیفہ تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے بات کی، آپ نے مجھ سے بات کی، میں آپ کو کچھ دے رہی ہوں، آپ کسی کو کچھ دے رہی ہیں، میں آپ سے معاملہ کر رہی ہوں، آپ مجھ سے معاملہ کر رہی ہیں، تو پہلی چیز یہ آ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گنہگار ہو، اللہ مجھے معاف کر دیں کہ آج میری اس گفتگو میں کوئی گناہ کا پہلو آ جائے، اے اللہ مجھے معاف کر دیں کہ آج میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی کی ہو، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ اگر آج میں نے کسی کا یہ معاملہ کرتے ہوئے حق مارا ہو۔ یہ غفار اللہ چاہتا ہے، یہ رحیم اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور یہاں بار بار آپ دیکھیے کہ جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ طٰہٰ میں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بروج میں کہتا ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور نہایت محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا انٹینسٹی، کہ جہاں انسان یا آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس ڈر کے آئے گا نا، اور وہاں آپ اس سے ان ایکسپیکٹڈ کہ آؤ میرے بچے کیا ہوا، وہ کہے گا میں نے تو امی کا کرسٹل کا آج گلاس توڑ دیا، واز توڑ دیا، آج میری شامت ہے، آج میں نے، اور آپ اس کو گلے سے لگا لیں، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا اور پھر رحیم رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ غفور اور رحیم کا اور غفور الودود کتنا پیارا، اور دونوں جگہ آپ دیکھیے کہ انٹینس گناہوں کی بات ہو رہی ہے، انٹینس گناہوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک انسان کی دنیا ہے، ہم ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، اور ہم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے یہ سیاست کر لی، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، چاہے وہ خاندانی سطح پر ہو، چاہے وہ سسرالی سطح پر ہو، چاہے وہ مالی سطح پر ہو، چاہے وہ کسی سے کوئی ڈیل کر رہے ہو یا کسی کی پرابلم سالونگ کر رہے ہو، کسی بھی اس پہ، تو ہم اس وقت اگر اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے پیارے بندو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اور نہ ہی تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ تو جو تمہیں نقصان یا فائدہ پہنچ رہا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور تم اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو اس وقت تم اپنے پاور گیم میں یہ بھول جاتے ہو کہ اصل جو تم نقصان یا فائدہ پہنچا رہے ہو وہ اپنی ذات کو پہنچا رہے ہو، اور تمہارے اس ساری پالیٹکس سے، جو اللہ کہتا ہے کہ ان کی چالوں سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو مجھے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تم کسی کو پہنچا بھی رہے ہو تو وہ صرف اللہ کا اس میں اذن ہے، یعنی اللہ کی پرمیشن ہے۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں جب جو جادو سیکھنے آتے تھے اور جو سکھاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم اللہ کے حکم سے جو ہے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، جادو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر تم نے غلط کام کیے تو یہ، سوری، اگر تم غلط کام کرتے ہو تو اس میں اللہ کی رضا یا مرضی نہیں ہے، تقدیر نہیں کہہ سکتے ہو تم اس کو، یہ تم نے خود چوز کیا ہے، اور تم اپنی رضا سے اپنی خوشی سے غلط کام کر رہے ہو۔ اللہ نے تو تمہیں پرمیشن دی ہے، ورنہ اللہ چاہے تو تمہارے ہاتھ اسی وقت کاٹ دے، تمہارا جادو الٹا تم پر کر دے۔
تو پھر جو کچھ تم کسی کے ساتھ بھی کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ تم اپنے اوپر ہی ظلم بھی کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پاور کا احساس دلا رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اور پہلے یعنی سارے آج تک جتنے انسان اور جنات جن کو اللہ نے دیکھی ارادے کی آزادی دی ہے، اللہ نے اسی مخلوق سے بات کر رہا ہے جو مخلوق اللہ نے باشعور بنایا اور جس کو جنت اور جہنم اور اپنے عمل کی سلیکشن میں آزادی دی ہے، کہ تمہارے سارے انسان جنات اگر سارے کے سارے تم پوری رات دن نمازیں پڑھو، پورے قرآن پر بھی رات دن عمل کرو، صحیح معنوں میں بھی اچھے مسلمان بن جاؤ، سب کچھ کر لو، اللہ تم سے راضی بھی ہو گیا، لیکن اللہ کو کیا فرق پڑا؟ میرے ملک میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں تو ویسے ہی رحمت للعالمین پیغمبر کو بنا کر بھیج چکا ہوں، اور رب العالمین میں خود ہوں، اور ایک کائنات کا نہیں، ایسی تو ہزاروں کائناتیں ہیں، اور روزانہ ملینز آف اللہ کی کائنات میں، تو اللہ کہتا ہے کہ روز میری کائنات میں اضافہ ہوتا ہے، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر میں نے تمہیں ہدایت دی اور تم اس پہ عمل کرتے ہو تو یہ تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے کفر بھی کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، میں تو تم سے بے نیاز ہوں، لاپرواہ ہوں، آئی ڈونٹ کیئر واٹ یو ڈو، لیکن اگر تم میری بات مانتے ہو تو میں تم سے راضی ہوتا ہوں، اور اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں تم سے راضی خوش نہیں ہوتا، لیکن سوری آج میرا گلا بہت خراب ہے۔ اگر تم گناہ کرتے ہو یا تم اچھا کام کرتے ہو یا تم کفر کرتے ہو اور میں تم سے راضی نہیں ہو اور تم میرا شکر کرتے ہو اور میں تم سے خوش ہوں، تو نقصان و فائدہ تو تمہارا ہی ہے، میرا کچھ نہیں ہے، تو میرا ہر حکم تمہارے فائدے کے لیے ہے، میں تو تم سب سے بے نیاز ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تو متقی تھے، لیکن اب ہے میرے بندو، اگر تم سب کے سب مل کر بھی دنیا کو فساد سے بھر دو، آگ سے بھر دو، ظلم سے بھر دو، جنگوں سے بھر دو جو آج کل ہو رہا ہے، سب کے سب تم بدکار ہو جاؤ، تم میں کوئی ایک بھی استغفار کرنے والا بھی نہ رہے، کوئی ایک بھی تم میں نیکی کرنے والا بھی نہ رہے، لیکن میری شان میں، میری آن میں، میری مملکت میں، میری ذات میں، میرے ناموں میں، میری صفات میں، میری قدرت میں، میری پاور میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو آج جب یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں ہو رہا ہے، سوڈان میں ہو رہا ہے، دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے، گھروں میں ہو رہا ہے، آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 50% اس وقت لوگ جو ہیں وہ مینٹل النس کا شکار ہے، تو یہ سب مینٹل النس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں وہی ہے کہ ہم نے زمین کو اللہ کے بندوں نے ظلم سے بھر دیا تو اندھیرا چھا گیا، بدکاری سے بھر دیا تو اندھیرا چھا گیا، دولت سے بھر دیا اور اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کیا، اندھیرا چھا گیا، برائی کو پھیلایا، ظلم کو پھیلایا، اندھیرا چھا گیا۔ تو یہاں ہم اس کو جب سم اپ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات کے اللہ آئی ہیں اس میں، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ ملک ہے، ساروں اللہ تعالیٰ کی یعنی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں، قرآن میں بے شمار نام ہیں، اور اگر اللہ کہتا ہے کہ جب میرے نام بے شمار ہیں تو میرے خزانے ہیں میرے بندوں، اگر تمہارے پہلے اور آخری یعنی کائنات جب سے بنی اور قیامت تک جو بندہ مجھ سے جو جو مانگتا جائے گا، تو یہ کوئی لاٹری نہیں ہے کہ اس کو ملی تو اس کو نہیں ملی، اس کی دعا پوری ہوئی تو اس کی نہیں ملی، اس نے جنت مانگی تو جنت صرف 6 8 10 15 تھی، 5 ملین تھی اور لوگ 50 بلین ہے تو جنت نہیں ملی، جس طرح لاٹری ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے چند کو ملتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو میں وہ چیز دے دوں جو اس نے مانگی ہے،
اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں وہ چیزیں بھی دی ہے جو تم نے مجھ سے نہیں مانگی. وَإِن سَأَلْتُمُوهُمْ، اور اگر تم مانگتے ہو مجھ سے، اور جو نہیں مانگتے ہو، جس کا سوال بھی نہیں کیا، اور اگر تم ان کو گننے بیٹھو تو لا تعدو، تم اس کے عدد اعداد شمار بھی نہیں کر سکتے ہو کہ اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کی نعمتیں لامحدود ہیں. سمندر میں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ سمندر میں جس طرح ایک سوئی ڈالنے سے معمولی سا گیپ ہوتا ہے اور وہ گیپ فوراً پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے بتائی، ورنہ اللہ کے سمندر میں تو اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے تو اللہ ہم سے کہتا ہے کہ وہ مانگو جو تمہارے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ جنت میں تو اس نے آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے شعور میں بھی نہیں ہے، ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے، ہماری نگاہ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، ہماری عقل بھی نہیں پہنچ سکتی، ہماری امیجینیشن بھی نہیں پہنچ سکتی. حالانکہ انسان کی جو شعور کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ امیجن کر سکتا ہے، وہ فارورڈ دیکھ سکتا ہے، وہ آنے والے وقتوں کو فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، وہ ویژن دیکھ سکتا ہے، اپنا بنا سکتا ہے، وہ اپنے گول سیٹ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس تک، اس کی لمیٹیشن اور خوبصورتی اور کوالٹی اور کوانٹٹی تک وہ نہیں پہنچتا. اور پھر اللہ بھی جو قرآن میں جنت میں کہتا ہے کہ لا ممنوعۃ ولا مقطوعہ، اور وہاں یہاں بھی وہ صفت آپ دیکھیے کہ نہ وہ سپلائر چین کی جو ایک ڈیمانڈ کی ہم پڑھتے ہیں نا کہ سپلائی چین ڈیمانڈ ہے کہ بھئی آپ کو اگر جو چیز ملتی ہے تو وہ اس جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر اس کو سپلائی کیا جاتا ہے، اور ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سپلائی بڑھتی ہے، یا چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یا چیزیں کم ہو جاتی ہیں. یہاں اللہ کہتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی. آج آلو پیاز نہیں ہے کیونکہ شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ بھئی انڈیا سے وہ جو ہے مال نہیں آ رہا ہے، یا ایران کے بارڈر بند ہو گئے ہیں، یا اس قسم کی جہاز نہیں آ رہے ہیں، یا سینکشنز وہ نہیں. اور مقطوعہ ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہوتی ہے، مسلسل بھی ہوتی ہے، اور پھر اس میں کوالٹی بھی ہوتی ہے اور کوانٹٹی بھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان کی جو بھی فطری خواہشات ہوتی ہیں اللہ نے اس ٹرم میں بتایا کہ اللہ کی نعمتیں تو تم ڈرو مت، اتنی ہیں تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے. اور اس کو اس کی بادشاہت کا تمہارے اندر ایک آنا چاہیے، تمہارے آئیڈیلز بنے. کوئی کہے یہ ہو جائے گا، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، تو اس کے اندر وہ ڈیپتھ ہو جو ان احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اللہ پھر ہمارے اعمال کی طرف آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے نا، یہ میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں. اور کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کو تو آپ سوچیں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہماری سوچ اور ڈائمینشن سوچ کی جس جس اینگل پہ جا سکتی ہے اس کو اللہ کور کرتا ہے. میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، ڈرو نہیں. کوئی بھی نقص نہیں کرے گا وہ، یعنی نقص کا مطلب ہے کمی کرنا، مائنس کرنا، سبٹریکٹ کرنا. بس جس نے بھلائی پائی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس نے اس کے علاوہ کچھ پایا وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. اب یہ بڑی پیاری بات ہے، بڑی خوبصورت، یعنی آپ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ تم زمین میں کتنے دن رہے، تو وہ کہیں گے کہ بس ایک دن یا دن کا ایک حصہ. فَاسْأَلُوا الْعَادِلِينَ، اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں جو شمار رکھتے تھے. یعنی انسان اپنی کسی ایکشن کو، اپنے دن کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو، دن کیسے گزرتا ہے، زمین میں کس طرح رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس بس دن گزر رہے، اتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. اور وہ کیونکہ اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اور وہاں جب اللہ کہے گا تو آرام سے کہہ دے گا فصل العادین. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں،
سورہ قیامہ میں بہت جگہوں پر کہ تمہارا اعمال نامہ تمہارے گلے میں ہوگا، تمہاری کتاب تمہاری کھولی جائے گی، اور حساب کتاب کا دن قیامت کے بس 15-20 سے بھی زیادہ نام ہے، اور ہر اس میں یہ بھی ہے کہ ذالک یوم التغابن، کہ وہ ہار کا دن ہوگا یا وہ جیت کا دن ہوگا، یا تمہارا جب کتاب کھولی جائے گی سورہ کہف میں تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ وہاں کوئی بڑے سے بڑا کام یا چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا احصاها یعنی اس کی کاؤنٹنگ ہوگی، کوئی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی ہے اور اس کے اندر لکھی ہوگی، اور جب تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ کہے گا لو یہ دیکھ لو تم یہ اعمال ہے، اب تم بتاؤ کہ تم نے 10 نیکیاں کی ہیں اور 11 گناہ کیے ہیں فار ایگزامپل، یا تم نے 11 گناہ کیے ہیں، 11 نیکیاں کی ہیں یا 10 گناہ کیے ہیں، لیکن ایک گناہ تمہارا ایسا ہے جو تمہاری ساری نیکیوں کو کھا جائے گا، تو اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے نا کہ تم سارے کے سارے مل کر بھی متقی بن جاؤ، میرے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب جب تمہاری دعائیں، تمہارا استغفار، تمہارا عدل، تمہارا انصاف، تقویٰ، تمہاری حیا، تمہارا احسان، تمہارا اللہ کا ذکر کرنا، تمہارا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ کرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گن رہا ہے، اور وہ پھر اپنے فضل سے اس کو بڑھائے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ریکارڈ کو اچھا رکھو، کیونکہ اگر وہاں تمہارا ریکارڈ برا ہوا تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا، کیونکہ قیامت کے دن قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ میرا تو کام تمہیں انویٹیشن دینا تھا، تم ریجیکٹ کر دیتے، میرا تو تم پر کوئی اختیار یا پاور نہیں تھا، تمہیں اللہ نے پاور آف چوائس دی تھی، تم نے کیوں میری بات مانی؟ اور آج دیکھیے کہ اللہ کی مخلوق کے مخلوق شیطانی کاموں میں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں رہی ہے، ٹائم میں برکت نہیں رہی ہے، اولاد میں وہ برکت نہیں رہی ہے، تو بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار ہم کریں اور یہ دعا کریں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، پھر وہ اس کا برا قرین ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ تو پھر یہ میڈیا پہ گندی چیزیں دیکھنا، یہ گیمنگ میں کرنا، ہر وقت کرنا، تو وہ شیاطین ہیں جو گھیرے میں لے چکے ہیں۔ تو یہ ایک واضح ذاتی پیغام جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے لیے دیا ہے، کہ میں اپنی عمل کی خود ذمہ دار ہوں اور مجھے ان کا حساب دینا ہے۔ اور 4 سے 5 مرتبہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر لکھا ہے، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اللہ تزیر وازرتن وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے میں اور آپ ہم سب بہت سمارٹ ہیں، ہم اپنی جائیداد، اپنے مال کو تو کسی کو نہیں دے دیتے ہیں کہ بھئی جاؤ تم اس کو آؤٹ سورس کرتی ہوں، اس کو جس طرح مرضی انویسٹ کرو اور مجھے کما کے دو، لیکن ہم اپنے ریلیجن کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کے فہم کو، اپنے قرآن کو ہم تو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں نہیں بھئی، ہمارے مولوی صاحب نے یہ بتایا، ہماری میڈم نے یہ بتایا، ہمارے خاندان نے یہ بتایا، ہماری برادری میں یہ ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد، یعنی ہم ایسے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ وراثت میں غلط سلط چیزیں پائی یا ہم نے کسی نے کچھ بتا دیا، ہم خود اس کو قرآن کو خود سے سمجھنے کا، پڑھنے کا یہ اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ نہیں قرآن کو پڑھنے میں بھئی کہیں ہم غلط انٹرپریٹیشن نہیں کر سکے، تو ہمارے عالم اور مولوی اور یہ سب کر دیں گے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جو بہت
اچھے اور بڑے اعلیٰ اور اسپیشلسٹ وہ ہیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو یہ اپنے اعمال کی ذمہ داری پھر ہم کسی پر نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں اس کو. تو آئیے آخر میں ہم یہ دیکھ لیں کہ پھر ہم اللہ سے اپنے رزق کو بڑھانے کے، کیونکہ رزق میں سب چیز آ گئی. اگر اللہ نے ہمارے ظلم سے ہمیں اس میں رحم میں تبدیل کر دیا، ہمارے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا، تو ہماری اچھی دوستیوں کو، اچھی صحبتوں کو اللہ نے ہمیں عنایت فرما دیا. تو ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز تو ہے جو ہر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، حدیث میں پورا قرآن شروع ہوتا ہے تقوی سے. اور پھر انہی آج پوائنٹس کے حوالے سے یہ بھی میں نے مختصر لیے، توبہ استغفار. بہت زیادہ ہم نے دیکھا استغفار کریں، کیونکہ جو نور چھین لیتے ہیں اور تقوی رزق ہمارا چھین لیتے ہیں، وہ ہماری سستی اور کاہلی ہوتی ہے کہ ہم یاد نہیں رکھتے ہیں کہ ہم غلط کام انکمپلیٹ ہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے کاموں میں سستی اور کاہلی کریں اور کام کرتے وقت ہم بھول جائیں. پھر دوسری چیز توکل، اللہ پر توکل جو کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. حرام کمائی اللہ پر اور پھر مسلسل گناہ کی زندگی گزارنا یہ بھی ہمارے رزق میں کمی کرتا ہے. اور رزق میں کمی سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز کا رزق کم ہو گیا. اگر آپ مسکراہٹ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ہمیشہ غصہ ہے، وہ ہو گیا، رزق کم ہو گیا. آپ نے کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیا، وہ بھی رزق کم ہو گیا. آپ نے ایک ٹائم تھا اس کو ایک اچھے کام میں کرنا تھا اور ایک ایسی فضول کام میں آپ نے فضول کام چوز کیا، رزق کم ہو گیا. تو مسلسل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ پر توکل ہو تاکہ ہم اس فیز میں نہ جائے جہاں ہم بے شعوری کام کریں. پھر صدقہ، اور صدقے میں بھی ہر چیز آ جاتی، صرف غریب کو صدقہ نہیں. آگے اگر آپ اس کو دیکھیں، جو صلہ رحمی ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، یہ بھی رزق ہے. یہ بھی ہے، ان کو مسکرانا بھی صدقہ ہے اور ان پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. ہم دنیا جہاں کے لوگوں کو صدقہ دے دیں اور ہمارے رشتہ دار محروم رہیں، ہمارے اپنے میں دیکھتی ہوں برادریوں میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ بھئی آپ کی بہن تو اتنی امیر ہے، آپ مجھ سے کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ کے بھائی تو اتنے ہیں، آپ کی 4 ریلیٹیوز تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں رہ رہے ہیں، فلاں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں باجی آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ بڑی بڑی چیریٹیز دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پوچھتے ہیں. تو یہ تو بہت کامن چیزیں ہیں جو ہمارے ایکسپیرینس میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکیں اور صلہ رحمی کریں اور عدل اور انصاف، جو ظلم کا اپوزٹ ہے کہ ہم، اللہ نے خود ہمیں انصاف اور عدل کا یہاں بھی کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ظلم اور زیادتی سے بچیں اور قطع تعلقی سے بچیں. کسی سے بھی 3 دن سے زیادہ بات نہ کرنا جو ہے وہ قطع رحمی ہے. اور یہ تمام گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ ہماری دوستیاں تو ہوں لیکن ہماری رشتہ داریاں کمزور ہوں. ملیں، سلام کر لیا، نہ ملنا چاہے کوئی بات نہیں، نہ زیادہ ملے، کوئی شکایت ہے لیکن جب ملے تو سلام کیا اور اس طرح ہو گئے جس طرح کہ آپ کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور آگے بڑھ جائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں. تو آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے رزق میں اضافہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے. اللہ اس حدیث میں آپ نے اتنی ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے پاک پروردگار، ہم سب آپ سے ہر اس خیر اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کے لیے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور ہم آپ سے ہر اس برائی سے دور رہنے کی دعا مانگتے ہیں جن سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.